حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے خطبے میں ایسے فرماتے ہیں فإن اللہ تعالی بعث محمدا بالحق، خداوند متعال نے محمد عربی کو حق و حقیقت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، کیوں؟ لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ، تاکہ لوگوں کو متوجہ کریں، لوگوں کو نکالیں کہ لوگوں کی عبادت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کی باتوں پہ، بتائی ہوئی باتوں پہ نہ چلیں۔ کتنا ہم دوسروں کے سامنے خاضع ہوتے ہیں، کتنا جب بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو کیسے جھک جاتے ہیں، کتنا مالدار کے سامنے اپنے آپ کو میں جھکا دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کتنا ایک صاحب اقتدار کے سامنے اپنا آپ کو جھکا دیتے ہیں، دین بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر آئے ہیں اس لیے تاکہ سرمایہ داروں، ظالموں، صاحب اقتدار، صاحب منزلت، وہ لوگ کے جو دنیا میں اپنا آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، ان کے سامنے آپ عبادت نہ کریں، ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں۔ لیخرج عبادہ من عبادت عبادہ الی عبادت اللہ، پیغمبر کو بھیجا تاکہ اللہ کا بندہ بنائے، نہ دوسروں کا بندہ بنائے۔ کب تک دوسروں کی اطاعت میں لگے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے؟ کب تک عزیزان؟ کیوں نہیں ہم ہر عمل میں اس کے پیچھے نہیں جاتا بندہ میرا مالک راضی ہو، میرا مالک راضی ہو، میرا مالک۔ دیکھا نہیں آج کل کے نوکر چاکر خادم ہر لحظہ یہی سوچتے ہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے مالک کو خوشنود کرنا چاہتا ہوں، خوش کرنا۔ جب میرا مالک حقیقی خدا ہے، میرے ہم اعمال و رفتار و گفتار و حرکات سے میرا ہر لحظہ یہ میرے ذہن میں فکر ہونی چاہیے میرا مالک راضی ہے یا نہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ بہترین تجارت، بہترین عمل، بہترین زندگی یہ ہے کہ ہر لحظہ بندہ یہ سوچے مالک، یہ غفلت ہے جو مالک، اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو یہ سوچوں میری اس تجارت سے مالک راضی ہے یا نہیں۔ میں کسی سے مل رہا ہوں، سوچے میرا مالک راضی ہے یا نہیں۔ میں کسی کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، دیکھیں کہ میرا مالک راضی ہے نہیں۔ خوشنودی ہے خداوند متعال۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پہ ایک روایت فرماتے ہیں، خوبصورت روایت فرماتے ہیں، من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس، جو انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کی غصے کے ذریعے ہی صحیح، لوگ ناراض ہوتے رہیں، لوگ میرے کسی عمل سے ہو رہے ہیں لیکن اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، لوگوں کے غم و غصے و لوگوں کے ان چیزوں کی وجہ سے کفاہ اللہ امور الناس، خداوند متعال سارے کاموں کے لیے کافی ہے، اس کے لیے سارے کام۔ یہ جن لوگوں کے سامنے ان کو خوشنود کرنے کے لیے نکلا ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، وہ خود عاجز ہیں میرے بھائی۔ 2 دن کی رنگینی ہے، 2 دن کا سرمایہ ہے، 2 دن کی پوسٹ ہے، 2 دن کی حکومت ہے، 2 دن کا فلاح ہے، لیکن وہ جو دائمی حاکم ہے، وہ جو دائمی مالک ہے، وہ جو دائمی رحمان ہے، وہ جو دائمی رحیم ہے، جو دائمی سب کچھ غنی مطلق ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رضا الہی کو غضب دنیا اور لوگوں کے غضب کے ہونے سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، رضا الہی کو چاہتا ہے، خداوند متعال اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی ناخوشنودی اور نارضائی اور غضب الہی کے مقابل میں لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور خدا غضبناک ہوتا ہے لیکن روزوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے گناہ کرتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے سر جھکاتا ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، تو خداوند متعال وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، خداوند متعال اس کو لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے، خدا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ کیا واقعاً یہ چاہتے ہیں؟ کتنا گھاٹے میں ہے وہ بندہ، کتنا گھاٹے میں ہے وہ انسان، کتنا گھاٹے میں ہے وہ مومن کہ جو رضا الہی کو بیچ کر لوگوں کی رضا، سخط الہی کے مقابل میں رضا الہی کو پا لیتے ہیں۔